بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 767، احکام اجتماعیت، احکام آیات محکمات و متشابہات، دعوتی کام سیرت طیبہ پر۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ تفسیر بغوی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حبل سے مراد جماعت ہے، اور فرمایا تم پر جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے، اس لیے کہ یہی اللہ کی رسی ہے اور اسی کو مضبوط پکڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم ہے کہ جماعت اور اطاعت امیر کا انکار کرتے ہو اور فرقہ یعنی علیحدہ گروپ بن کر جینے کو پسند کرتے ہو، حالانکہ جماعت اور اطاعت کا اہتمام کرنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس خیر اور بھلائی سے جو تم لوگ فرقے واریت میں دیکھتے ہو۔ اختلافات کے احکام۔ اہل کتاب میں دو عیب تھے، ایک یہ کہ وہ خود کفر کرتے تھے، یا اہل الکتاب لم تکفرون، دوسرے یہ کہ وہ دوسروں کو کافر بناتے تھے، لم تصدون عن سبیل اللہ۔ اہل کتاب کے ان دونوں عیبوں کو بیان کرنے کے بعد اس کے بالمقابل حق تعالی مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ تم خود تقوی اور اسلام پر قائم رہو۔ نمبر دو یہ کہ دوسروں کو خیر اور نیکی کی دعوت دو اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اور ان لوگوں کے مشابہ اور مانند نہ بنو جو حق سے جدا ہو گئے اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر 72 فرقے بن گئے اور اختلاف کرنے لگے، حالانکہ ان کے پاس صریح اور واضح احکام آ چکے تھے، یعنی کتاب اور سنت اور سیرت سامنے آ جانے کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور دین میں اختلاف پیدا کیا اور مختلف فرقے اور گروپس میں بٹ گئے، جس اختلاف کا منشا محض دنیاوی اغراض اور حب جاہ اور حب مال تھا۔ ایسا اختلاف شرعاً ممنوع اور ناجائز امر ہے، اور وہ امور جو اجتہادی ہوں اور جن کا حکم صاف اور صریح نہ ہو، ایسے امور میں اختلاف کرنا ممنوع نہیں بلکہ عین رحمت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ مجتہدین کا کوئی اختلاف شریعت کے کسی صریح اور واضح احکام میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اجتہادی مسائل میں ہوتا تھا۔ جو ان میں ثواب کو پہنچا اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جس سے کوئی اجتہادی خطا ہوئی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور اختلاف صحابہ و تابعین پر مستقل کتاب لکھی ہے، انہیں ملاحظہ فرما لیں۔ فائدہ: ایسے لوگوں کے لیے جو آیات بینات اور احکام واضحات کے آ جانے کے بعد تفریق اور اختلاف کرے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ آیات بینات کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صریح اور واضح حکم پر اتفاق واجب اور لازم ہے۔ تعویل کے عمل کا میدان آیات متشابہات ہیں، یعنی جو آیات صاف اور صریح طور پر واضح نہ ہو ان میں تعویل اور توجیہ کی گنجائش ہے، اور جو آیات محکمات ہیں یعنی صاف اور صراحت کے ساتھ ان کا معنی اور مطلب واضح ہو، ان میں تعویل نہیں چلتی۔ امارت اور امیر کا حکم۔ امارت اور امیر اور اس امیر کے تحت شورا کی بابت قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ میں تقریباً 100 سے زائد آیات، احادیث اور واقعات سیرت طیبہ شاہد ہے، موجود ہیں، اور امارت اور امیر کا حکم توقیفی ہے، متواتر 1450 سالوں سے جاری عمل ہے، یہ سب محکمات میں سے ہے۔ اور دوسری طرف بغیر امیر کی عالمی شورا ہے، جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، نہ ہی سیرت طیبہ سے، اور نہ ہی امت مسلمہ کے 1450 سال کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔
اب آپ فیصلہ خود کر لیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اور کسے اپنانا ہے۔ ہم نے پورے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے سارے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کو کھول کر رکھ دی ہے، اور اب ہم اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ وہی دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بہترین تجارت، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں اعلی کلمت اللہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ فائدہ، دعوت والے کام کو اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح تجارت نفع کے اعتبار سے ترقی ہی کرتی جاتی ہے اور پھیلتی رہتی ہے، اسی طرح دعوتی کام اور اس کے برکات دن رات ترقی کرتے رہتے ہیں اور سارے عالم میں اس کے اثرات پھیلتے رہتے ہیں۔ دعوتی بول، دعوت کے بول یعنی اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں ہی میں کامیابی ہے، ان کے سوا دنیا بھر کے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں میں کوئی کامیابی نہیں۔ فائدہ، جس طرح اللہ کے نام کی ضربوں سے قلوب کی قساوت دور ہوتی ہے، اسی طرح دعوتی جملوں اور ان کے الفاظ کی ضربوں سے دنیا کا کفر ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔ یورپ میں 20-30 سال پہلے جو عریانیت اور آوارگی نظر آتی تھی، آج الحمدللہ 25-30% باقی رہ گئی ہے۔ فطری طور پر غیر مسلم لوگوں میں بھی حیا نظر آنے لگی۔ لوگ اسلام کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، شراب کھانے کثرت سے بند ہو رہے ہیں۔ جس طرح بارش پڑنے پر علاقے کی فضا خوشگوار ہو جاتی ہے، اسی طرح دعوت کی برکتیں اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ دعوتی الفاظ کی قوت اور طاقت۔ مقدونیہ میں دوران سفر ایک آدمی جماعت کے ساتھ جڑ گیا، اس پر جین تھا، دعوت دینے پر مسلمان ہوا۔ پوچھا گیا کہ کس وجہ سے مسلمان ہوئے ہو؟ کہا دعوت کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے۔ کہا جب تم لوگ دعوت دیتے ہو تو تمہارے منہ سے ایک ایک لفظ نور کا گولا بن کر نکلتا ہے اور سیدھے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور دنیا چمک جاتی ہے، اور اس کی چمک کو تاب نہ لا کر ہماری قوم یعنی جنات سوراخوں میں گھس جاتے ہیں۔ اس رعب اور ہیبت نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، اور کہنے لگا کہ دعوت میں اتنا پاور ہے تو جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہو وہ ذات کتنی طاقتور ہوگی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم دن رات مادی چیزوں کی طاقتوں کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، آخر کار انہی چیزوں سے متاثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بارے میں نہ سننا ہوتا ہے نہ بولنا ہوتا ہے، اس لیے اس اللہ کی عظیم ذات اور اس کی عالی صفات کی پہچان اور عرفان سے ہم دور ہیں۔ یاد رکھیں، ایمان اور یقین بڑھے گا تو صرف دعوت کے راستے سے، اس لیے کہ نبیوں نے اپنے متبعین کا یقین اسی راستے سے بنایا۔ ایمان کی حقیقت۔ ایمان اور یقین نام ہے دل کے تأثر کا، اور اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکل جائے، ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہونے کو عقل و خرد مان لے اور جان لے، اسی کا نام ایمان اور یقین ہے۔ اور یقین نصیب ہوگا تو صرف دعوتی محنت اور اس کی وجہ سے آنے والی مشقتوں کو اللہ کی خاطر برداشت کرنے سے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور حلم یعنی برداشت کرنے سے، ناگوار حالات پر جمنے سے اور ساتھیوں کو جمانے سے۔ فائدہ، جس طرح صرف کتابیں علم کے حصول کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے استاد بھی چاہیے، بالکل اسی طرح حقیقی ایمان اور یقین کے حصول کے لیے دینی معلومات کے ساتھ ساتھ اس علم سے ہونے کا یقین بھی نصیب ہو۔ اس یقین اور ایمان کے حصول کے لیے ایمانیات والی دعوت اور اس کا مذاکرہ اور اس کا ماحول چاہیے،
اور وہ ماحول کو پیدا کرنے کی محنت کا نام مسجد کی آبادی والی محنت ہے۔ علم کے لیے تلمذ یعنی کسی استاد کی خدمت میں بیٹھنا ہوگا، اور کسی استاد کی سرپرستی کے بغیر علم نہیں آتا۔ اسی طرح حلم یعنی دعوتی کام میں نامساعد حالات، بھوک پیاس، تنگی، تھکن، مار پٹائی، جیل کوٹ کچہری کو برداشت کرنے سے حلم حاصل ہوگا۔ علم اور حلم یہ انبیاء کی مخصوص صفتیں ہیں علیہم السلام۔ لطیفہ، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرمایا فبشرہ بغلام حلیم، یعنی آل یعقوب میں علم کی بہتات تھی، بڑے بڑے احبار یعنی علماء ان میں ہوئے، اور آل اسماعیل میں حلم والے پیدا ہوئے، سب سے بڑے برداشت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدیہ میں حضرات صحابہ بلال، خبیب، خباب، عمار، یاسر، ام یاسر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فائدہ، اگر کوئی نامساعد حالات ہی نہ دیکھے تو بھلا وہ کیا جانے کہ حلم کس چڑیا کا نام ہے۔ دعوتی خروج اور اس میں اطاعت اور قربانی پر پیش آنے والی مشقتیں اور رکاوٹیں سکھلائیں گی کہ حلم کیا چیز ہے اور اس کی لذت کیا ہے۔ صحبت صالحین سے اخلاق اور عادات درست ہوتے ہیں، اور دعوتی کام اور اس کے خروج سے ایمان اور یقین درست ہوتا ہے۔ ہر چیز کے بننے کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، گاڑی کارخانوں میں، مولوی صاحب مدرسوں میں، ڈاکٹر یونیورسٹی میں، اخلاق خانقاہوں میں۔ اسی طرح ایمان اور یقین صرف اور صرف دعوتی کام اور اس کے خروج میں، اور اس میں پیش آنے والی نامساعد اور مشکل حالات میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال صحبت نبی اور صالحین مدین میں رہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال پورے کر لو تو تمہاری مرضی، لیکن دعوت و تبلیغ کے کام پر فرعون کے پاس بھیجے جانے سے قبل انہیں نامساعد حالات اور خوفزدہ ماحول سے گزارا گیا۔ رسی کو سانپ اور سانپ کو رسی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کن فیکون یعنی اپنے سے ہونا دکھلایا۔ سارا قصہ قرآن مجید میں محفوظ ہے، سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں۔ اس واقعے سے دل سے چیزوں کا یقین نکلا اور رب کائنات کی قدرتیں اور تصرفات سامنے آئی۔ علم الیقین عین الیقین سے ہوا حق الیقین کے درجے تک پہنچ گیا۔ علم الیقین عین الیقین سے ہوتا ہوا حق الیقین کے درجے تک پہنچ گیا، یقین فولادی ہو گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب تم فرعون کے پاس دعوت لے کر جاؤ۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے قصے داعیوں کی تربیت اور رہبری کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بیچارے عباد اور زہاد ان واقعات کے اسرار اور رموز کی باریکیوں کو کیا جانے، اس لیے کہ جن کے قلوب افکار انبیاء علیہم السلام سے خالی اور اعضائے بدن گشت اور اسفار کے توب اور تھکن سے خالی اور رات آہ و بکا اور گریہ وزاری سے خالی ہو، اور جو انسانیت کے غم میں نہ گھلے، اس کے قلب اور عقل پر اسرار دعوت اور رموز کیوں کر کھلے۔ قصص انبیاء اور صحابہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ بعد آنے والے اپنے پہلوں کے قصص اور واقعات ہی سے سبق لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ اس لیے شہسوار دعوت کے پیش نظر ہمیشہ ائمہ دعوت یعنی انبیاء کرام اور صحابہ ہی رہیں گے، اور یہ انہی برگزیدہ ہستیوں کے واقعات سنا کر اپنے متبعین کے قلوب کو گرماتے رہیں گے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر سیرت صحابہ کا غلبہ کار فرما تھا۔ اس دور میں قربانیاں اور مجاہدے اور معراج پر تھیں، اس لیے کہ حضرت جی یوسف صاحب کے آس پاس میواتی ہی ہوتے تھے، اور میواتی قوم قربانی اور جہد میں ممتاز تھے، مخلص تھے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ تھی، جس کی وجہ سے اس دور میں اہل متصوفہ کا بازار گرم رہا اور کثرت سے مشائخ مرکز نظام الدین آیا جایا کرتے تھے۔ اس آمد و رفت میں تبلیغ کو کم اور اہل تصوف کو بڑا فائدہ ہوا، اس لیے کہ اس آمد و رفت سے رشتے قائم ہوئے، اور پھر یہ ملاقات پیری مریدی میں تبدیل ہوتی گئی۔ مرکز نظام الدین نے تقریباً 80% تبلیغ والے کھوئے، اور اس دور میں خلافتیں بڑی تقسیم ہوئی۔ بڑی تعداد تبلیغ والوں کی 2 خانقاہوں کی نظر ہوئی،
نمبر 1 حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور دوسرے حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ اب کیا تھا، قربانی اور جوہد کی جگہ اذکار اور اوراد کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ دوسری بڑی تباہی یہ ہوئی کہ حضرت جی سالس کے ہمنشین میواتی نہیں تھے بلکہ گجراتی لوگ تھے، اور یہ اٹل اور حق بات ہے کہ فطرت بدلتی نہیں۔ گجراتی قوم کی فطرت میں وہم، توہم، پھونک پھانک، تعویذ، گنڈے، دعاؤں کے لیے بزرگوں کے آس پاس منڈلانا، نیز شخصیت پرستی اور قوم پرستی، یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس غیر متبدلہ فطرت کو دعوت و تبلیغ بھی بدل نہیں سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاجر قوم تھی، جہاں بیٹھے وہاں تجارت کا راستہ نکال لیتے۔ مولانا احمد لاٹ صاحب کے کسی نے 20 لاکھ روپے ہڑپ کر لیے۔ اب لاٹ صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے بلکہ امیر ثالث کے خادم خاص، اور ان کے پاس 20 لاکھ روپے، کیا بات تھی۔ یہ تو چھوٹا سا نمونہ تھا تجارت کا، اس طرح کے درجنوں دھندے وہاں چلتے تھے جن کا ذکر ہم نے قسطوں میں کیا۔ اب یہ سب چیزیں اکٹھا جمع ہو گئی، اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو افراد بنے تھے، ان کے بعد کے دور میں کوئی فرد بنتا ہوا نظر نہیں آیا، اس لیے کہ قربانی اور بھوک اور پیاس کا دور دورہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہر طرف ہر طرح کی فراوانی میسر آ گئی تھی۔ اگر یوسفی دور کا کوئی اللہ کا ولی ٹوک دیتا تو اسے جواب دیا جاتا کہ بھائی صاحب یہ انعام کا دور ہے، یعنی انعام الحسن صاحب کا، عیش کرنے دو۔ مسنون دعاؤں میں ایک حسن درجے کی روایت والی دعا ملتی ہے، اے اللہ مجھے صحیح ساتھی عطا فرما، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، کہ مانند پھر سے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا دور شروع ہوا، اور دعوتی میدان کے مخلصین اور محسنین، ہماری مراد منشی بشیر صاحب، قاری ظہیر صاحب، قاری رشید صاحب، میاں جی محراب صاحب، میاں جی عبد الرحمن صاحب کی مولانا سعد صاحب پر شفقت اور تربیت نے یہ دن دکھانا ہی تھا کہ ایک دن پوتے دادا جان کی شکل میں لوٹ آئے۔ اب پھر سے تبلیغی کارواں کو سالار نصیب ہو گیا، یعنی دور یوسفی اور دور سعدی کے درمیان جو تقریباً نصف صدی کا زمانہ گزرا، اس 50 سالہ دور میں جس طرح سے بھی کام ہوا ہو چکا۔ اب الحمدللہ دعوتی کام پورے شرع اور بسط اور شرع صدر کے ساتھ چل پڑا ہے۔ بقول حضرت اسلام اللہ صاحب دامت و برکاتہم بنگلوری، اب تبلیغ کو امارت کی گود مل چکی ہے، اب یہ کام راکٹ کی سپیڈ سے دوڑے گا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دعوتی کام ان 4 سالوں میں قربانی اور جوہد میں 300 گنا آگے بڑھ گیا۔ اللہم لک الحمد۔ مولانا سعد صاحب کا رخ سیرت صحابہ کی طرف۔ حضرت امام الکبیر محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تعلیمی اور علمی مشغلے میں مصروف رہتے تھے، اور گفت و شنید بھی اسی طرز پر کرتے تھے۔ ان کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب معمولات میں سست ہوتے جا رہے ہو۔ تو قاسم صاحب نانوتوی نے عرض کیا، حضرت طبیعت نہیں چلتی، علمی مشاغل کے لیے وقت کافی نہیں ہوتا۔ حضرت مہاجر مکی نے فرمایا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ مولوی صاحب پر اللہ کے اسم مبارک العلیم کی صفت کا غلبہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری تعویل ہے۔ لطیفہ، حکمان نبض دیکھ کر پہچان جاتے ہیں۔ یہی حال حضرت جی مولانا سعد صاحب پر غالب ہے کہ دعوتی کام 100% سیرت صحابہ پر ہو، مگر حکمہ کہاں رہے جو کیفیت کو پہچان سکیں، بس فتویٰ دینا سیکھ لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔